وہ دکاندار کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ بھئی انقلاب چاہیے اور کل والا چاہیے، وہ یہی کہے گا نا بھئی کل والا تو بک گیا، آج کا لیجئے۔ نہیں، اگر آپ کل والا 200 روپے میں دیں گے تو بھی لینے کو تیار ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کل والے اخبار میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا نام ہے ہیڈنگ میں، سرخیوں میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا تذکرہ قرآن میں کر رہے ہیں؟ یا اخبار میں نام آنے سے انسان خوشی سے اچھل پڑتا ہے۔ اگر ٹی وی میں تصویر آ جائے کہ فلاں طالب علم نے، فلاں آدمی نے فلاں جگہ یہ کارنامہ انجام دے دیا، کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ اتنے سے حصے کو اسکرین شاٹ کر کے رکھ لیتا ہے، اپنے گھر میں فریم بنا کر کے رکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ بھائی میرا نام آیا ہے اس میں۔ تو اللہ کہہ رہا قرآن میں کہ میرے بندو تمہارا تذکرہ میں کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں، بلکہ پاک صاف پکی سچی اور اچھی کتاب، اس میں رائی کے دانے کے برابر میں بھی کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو کتاب سراپا ہدایت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ سراپا والی ہدایت والی کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے، اور صرف خوشی نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کو کھولنا چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے، ایک ایک آیت اور آیت کے جزئیات میں غور کرنا چاہیے کہ میرا نام کہاں آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں اور قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو دیکھیں کہ میرا تذکرہ اور میرا نام لے کر کے اللہ کہاں مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، تو قرآن کہتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے پریشان بندے مجھ سے مدد مانگ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اگر ہم پریشان ہیں تو میرا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو میرا تذکرہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو میرا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی بلکہ پورے انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا، اور وہ اللہ جس نے کائنات کو بنانے کے لیے اور چلانے کے لیے نظام دیا اور وہ ایک کتاب دی، وہ کتاب ہدایت قرآن مجید دی ہے، اس کتاب میں آپ کا میرا تذکرہ ہے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آیات کو کھنگالیں اور دیکھیں اور پرکھیں اور سمجھیں کہ میرا نام کہاں پر آیا ہے، اللہ مجھ سے کہاں پر مخاطب ہے، اللہ مجھ سے کہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر اس مجلس کا آغاز کیا گیا۔ تو آپ طلبہ یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد متصلاً کھانا کھانے سے پہلے یہ قرآن پاک کی مجلس اور یہ تفسیر کی مجلس لگے گی، تو بلا ناگا پورے اہتمام کے ساتھ ہم لوگ شامل ہوں گے اور شرکت کریں گے نا بھائی عزیز طلبہ؟ بڑا فائدہ ہوگا، اس میں آپ کا ذہن بنے گا، قرآن سمجھنے کا آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ چونکہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں فقہ بھی ہے، قرآن میں حدیث کی بھی کتاب، قرآن میں سارے علوم ہے، بلاغت ہے، قرآن میں صرف نحو ہے، قرآن میں لغت، سب کچھ ہے، ساری چیز ہے قرآن میں، کیا نہیں سب کچھ قرآن میں ہے۔ میرے استاذ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کا سب سے پہلا حرف لو۔ قرآن کا سب سے پہلا حرف کیا ہے بتاؤ تو آپ طلبہ؟ قرآن کا سب سے پہلا حرف؟ ہاں؟ ارے قرآن کا سب سے پہلا حرف کون ہے؟ سب طلبہ بولو کون سا حرف ہے؟ قاف ہے۔ قاف؟ ارے اللہ کے بندے، بسم اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے نا بھائی، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہی ہے نا، تو بسم اللہ کا با یہ قرآن کا پہلا حرف ہوا۔ جو موجودہ ترتیب ہے مصحف عثمانی ہمارے آپ کے سامنے، اس میں سب سے پہلا حرف کون ہے؟ وہ بسم اللہ کا با ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا جو پہلا حرف ہے بسم اللہ کا با، اس کو لو، اور قرآن کا جو سب سے آخری حرف ہے کون سا حرف ہے؟ والناس کا سین ہے۔ اب آپ سوال کیجئے قرآن میں کہ اگر کوئی قرآن کو پڑھ لے اور بھی اسے کچھ چاہیے، تو میرے استاد نے فرمایا کہ قرآن کا پہلا حرف با لو اور قرآن کا آخری حرف سین لو اور ملاؤ، کہا کہ بس، کہا کہ نہیں، جس کو قرآن آ گیا بس سب کچھ آ گیا۔ سمجھے آپ؟ اور اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ، سب کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ میں نے آج کے سبق میں اپنے طلباء کو سمجھایا کہ ایک ڈاکٹر، ایک ماسٹر جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بیدار ہونے کے بعد وہ کتے کو لیں گے اور کتے کو لے کر کے گھمائیں گے، 10 بجے تک وہ کتے کی خدمت کرے گا، پھر اس کے بعد خود فریش ہوگا، پھر آ کر کے انسان کی خدمت کے لیے آئے گا۔ وہ کتے کی خدمت کر رہا صبح اٹھ کر کے۔ کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنی چابی لیتا ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا
کسان ہے تو وہ سب سے پہلے پھاوڑا کدال لے گا، لیکن آپ طلبہ جب سویرے اٹھتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ اللہ کا کلام لیتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں اور آپ کتنے مبارک ہیں، اور آپ اللہ کے اور رسول اللہ کے کتنے چہیتے ہیں کہ اللہ نے کسی سے سب سے پہلے چابی اٹھوا دیا، کسی سے سب سے پہلے گندگی صاف کروایا، لیکن آپ طلبہ سے اور ہم علماء سے سب سے پہلے اللہ اپنی کتاب اٹھواتا ہے، اپنی کتاب پڑھواتا ہے، اپنی کتاب دکھلواتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اس نعمت کی، اس دولت کی ہمیشہ قدر کرنا، اپنے اساتذہ کی ہمیشہ قدر کرنا، اس لیے کہ یہ آپ کے وہ اساتذہ ہیں جو آپ کو قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں، آپ کے یہ وہ اساتذہ ہیں جو آپ انسان کو انسانیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کا ادب، اساتذہ کے مقام کا خیال ہمیشہ ہر حال میں، آپ یہاں رہیں، یہاں سے باہر رہیں، ہمیشہ ہر حال میں آپ کے اساتذہ وہ آپ کے سر کے تاج ہیں۔ آپ اگر کسی بلندی کی چوٹی پر چڑھ گئے ہیں لیکن وہ آپ کا کمال نہیں، وہ آپ کے اساتذہ کے رات دن محنت اور ان کی دعائیں یہ اس کا ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن، جب ہم قرآن کو صبح اٹھتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پہلے قرآن کھولتے ہیں، چومتے ہیں قرآن کو، دیکھتے ہیں قرآن کو، سینے سے لگاتے ہیں قرآن کو، سر کے پاس رکھتے ہیں کلام پاک کو، تو کیوں نہ اس قرآن پاک کو سمجھ بھی لیا جائے۔ وہ ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ تو رہے ہیں، رٹ تو رہے ہیں، تو کم سے کم یہ بھی تو دیکھ لیں کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وقت تو ہو رہا ہے، اب میں چند آیات جو اعلان میں شائع کیا گیا اشتہار میں، اس پر میں کچھ روشنی، تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ انشاءاللہ وقت کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا، آپ کے کھانے کا انشاءاللہ انتظار بھی آپ کو نہیں کرایا جائے گا۔ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الکہف کی 15ویں پارے کی آیت ہے، اور رکوع نمبر 8 ہے سورہ سے، اور پارے سے رکوع نمبر 20 ہے، اور آیت نمبر سورۃ الکہف کی یہ 60 ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کے سامنے آپ علیہ السلام بہت جامع خطاب فرمایا، اور آپ نے بہت مؤثر خطاب فرمایا، اور آپ کے خطاب کو سن کر کے آپ کے امتی اور بنی اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تو خطاب ہی کے دوران کسی نے سوال کر دیا کہ اے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتلائیے کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ چونکہ سوال جو تھا وہ ایک ظاہری معنی کے اعتبار سے تھا کہ بھائی آپ نے تقریر کیا اور آپ کی تقریر بہت جامع معنی تھی، تو اس وقت سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں وقت کا پیغمبر ہوں، جلیل القدر نبی ہوں، اور اللہ نے جو علم اور نبوت مجھے عطا کیا ہے، اللہ نے جو علم اور نبوت عطا کیا ہے، یہ علم اور نبوت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور بندہ جنت کا حقدار بن جائے۔ تو اس اعتبار سے بھائی میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال ہوا حضرت موسیٰ سے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی نبی میں ہوں، نبوت میرے پاس ہے، شریعت کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، کتاب مجھ پر نازل کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، میں پسند نہیں آیا۔ اچھا، مطلقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اور چونکہ جو اللہ کے قریبی اور نیک بندے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف ترتیب کو بھی ناپسند فرماتے ہیں اور اس پر نکیر فرما دیتے ہیں اور تنبیہ کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ موسیٰ، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ اس روئے زمین میں میرا ایک ایسا بھی بندہ ہے جو بعض علم میں تجھ سے بھی بڑا ہے، بعض علم میں وہ تجھ سے بھی زیادہ جانکار ہے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہے کہ اللہ، میں اس سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں آپ طلباء کو سمجھاؤں۔ آپ دیکھیے، علم کون سیکھنا چاہ رہا ہے؟ جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہے نا قرآن پاک کی آیت۔ اور یہ وہ پیغمبر ہے جنہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، رب اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا قال لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ وہ پیغمبر، اور وہ علم سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کس سے علم سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں یہ متعین نہیں ہے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ نبی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک ولی بھی ہو سکتے ہیں، نبی کے ولی انسان سے ہٹ کر کے فرشتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک وقت کا پیغمبر
جب انہیں معلوم ہوا کہ بعض چیزوں میں مجھ سے بھی زیادہ جانکار ہے، وہ فوراً چلے گئے ان کی طرف اور اللہ سے کہا کہ اللہ آپ مجھے اس میرے سے بڑے جانکار کو ان سے مجھے ملوا دیجئے، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں پر آئے، ہو سکتا ہے کچھ اساتذہ ایسے ہوں ہم جیسے ہم ایسے ہیں، شاید آپ کے مطابق آپ کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں، شاید آپ کے مطابق آپ کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی یہ آپ کا یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبر بھی جھکنے کو تیار ہے اور پیغمبر بھی اطاعت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کو تیار ہے، سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ تو اس سبق سے، اس آیت سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم وہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک جہاں بھی ملے، جتنی دوری پر ملے، جس کے پاس ملے اس کے پاس جائیں اور علم حاصل کرے اور اس کے ادب کا پورا خیال رکھا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے، میں وہاں جاؤں گا اور ان سے علم حاصل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک کام کرو، ایک مچھلی لو اور اس مچھلی کو لے کر کے نکل جاؤ، جس جگہ پر وہ تمہاری مچھلی زندہ ہو کر کے نکل جائے اور جس جگہ پر وہ سمندر میں چلا جائے، سمجھنا کہ وہی تمہارا مقصد ہے اور وہی منزل مقصود ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون، یہ بعد میں نبی بن جاتے ہیں، یہ بہرکیف ان کو لے کر کے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ قافلہ چلتا، دیکھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، لِفَتَاهُ، فتح کا جو لفظی ترجمہ ہے جوان کے، لیکن مراد خادم کے ہے۔ پھر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، بھائی یہاں خادم نوکر ہے لیکن اس کے لیے لفظ فتح کیوں استعمال ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً جو خادم ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے، عموماً بوڑھا جو ہوگا خادم تو وہ ہر کام تو نہیں کر پائے گا نا، اس لیے خادم جو رکھا جاتا ہے وہ جوان ہی کو رکھا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے خادم کے بجائے لفظ فتح کا یہ لفظ استعمال فرمایا۔ یہ دوسرا اور بہترین جواب وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مذہب اسلام کا، شریعت کا اور قرآن کا یہ نظریہ ہے کہ اچھے سے اچھے القاب سے پکارا جائے۔ اگر خادم کہا جائے گا تو کوئی برا تو نہیں ہوتا، لیکن خادم کو بھی ایسے القاب سے پکارا جائے جس سے اس کا دل بڑا ہو جائے۔ تو چنانچہ اللہ نے یہ نہیں کہا لی خادمی ہی نہیں کہا، لی فتاحو کا، وہ جو خادم تھا وہ جوان ہی تھا۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ اور کبھی کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے۔ خود قرآن حقیقت میں وہ خادم تھے، اس کے باوجود قرآن نے خادم کا جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ لفتح کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ دل شکنی نہ ہو جائے۔ اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اور مسلمانوں کو، کسی بھی انسان کو برے القاب سے مت پکارو۔ تو بہرکیف اس وجہ سے یہاں پر لفتح کا لفظ آیا۔ آگے کا جو جملہ ہے اس کو میں ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں گا۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مچھلی کو لو اور چلے جاؤ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، وہیں پر یہ مچھلی تمہاری جو ہے زندہ ہو کر کے جائے گی اور وہیں تمہارا مقام ہوگا، منزل مقصد وہی ہے تمہارا۔ تو وہ مجمع البحرین، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا لا ابرحو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں لا ابرحو، لا ابرحو کا لفظی ترجمہ ہے میں نہیں ہٹوں گا۔ آپ لوگ پڑھے ہوں گے جو شعبہ عالمیت کے طلبہ ہیں، افعال ناقصہ، وہ ما بریحہ ما زالا کانا سارا اصبح امسا، تو وہ جو ما بریحہ ہے اگر یہ لا ابرحو کو اس سے مانیں گے افعال ناقصہ سے تو یہ جو لفظ ہوگا یہ ناقص ہوگا، تو اس اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا لا ازالو اسیرو، مطلب میں مسلسل چلتا رہوں گا، علم حاصل کرنے کے لیے میں مسلسل چلتا رہوں گا۔ اور اگر اس کو فعل تام مانیں گے تو پھر بریحہ یبرحو سے اس کے معنی ہوتے ہیں نہ ہٹنا، نہ پلٹنا۔ اب یہاں پر لا ابرحو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں لا ابرحو، میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا، میں مسلسل چلتا ہی رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں اپنے مقصد کو نہ پالوں۔ تو آپ جو طلبہ ہیں آپ محنت اس وقت تک کریں گے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ آپ طلبہ کو، علماء کو، ہم سب کو اس وقت تک محنت کرنا جب تک ہم اللہ کے ولی نہ بن جائے، اس وقت تک ہمیں محنت کرنا جب تک ہم صحیح معنی میں عالم نہ بن جائے، مفتی نہ بن جائے، جو مقصد لے کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں اور جس مقصد کو لے کر کے ہمارے والدین مدرسے میں ہمارا داخلہ فرمائے ہیں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک سیکنڈ برابر بھی
غفلت میں، نافرمانی میں، اور ایک سیکنڈ برابر بھی اپنے وقت کو ضائع کرنے میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وقت کا نبی ہے، وہ کہہ رہے لا ابرح، مسلسل میں سفر کرتا رہوں گا۔ آگے کیا کہہ رہا قرآن دیکھیے، او امزیہ حقوبہ، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ حقوبہ جو لفظ ہے یہ لغت کے اعتبار سے آتے ہیں ایک خاص مدت کو، اور وہ خاص مدت کی مدت 70 سال سے لے کر کے 3000 سال تک۔ تو گویا کہ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں 3000 سال تک مسلسل چلتا رہوں گا جب تک کہ میرا مقصد مجھے نہ مل جائے۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہوا، اور علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ مدت دراز مدت تک، لمبی مدت تک میں چلوں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب تک مجھے میرا مقصد حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک میں اپنے سفر کو بند نہیں کروں گا۔ میں اپنی بات یہیں ختم کر رہا ہوں، یہ بات تو مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ مکمل کی جائے گی۔ آخر میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے حقوبہ اور لا ابرح، یہ لفظ آپ طلباء کو، ہم علماء کو، اساتذہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اس وقت تک محنت کرنا ہے، اس وقت تک محنت کرنا ہے جب تک کہ ہم اپنے مقصد کو نہ پالیں۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم عالم بن کر کے، حافظ بن کر کے، مفتی بن کر کے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ کو راضی کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرتے رہنا، یہی پیغام ہے آج کی تفسیر کا اور آج کی اس ایک آیت کا۔ یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں، تفسیر کی اگلی مجلس میں واقعہ کو پورا کیا جائے گا اور آپ کو یہ بتایا جائے گا قرآن پاک ان آیات کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر کہاں تک چلا، پھر ان کے استاد سے ان کی ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی، کیا پڑھایا گیا، کیا سکھایا گیا، یہ سارا مضمون آگے آ رہا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ ہماری اس محنت کو اور ہماری مجلس کو ہمارے لیے مفید ذریعہ نجات بنائے اور ہماری اس محنت کو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ دعا ختم کر کے آپ لوگ کھانے میں چلے جائیے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا